اعمال. ہمارے بھی جب تک ہاتھ پاؤں میں سکت اور دماغ میں ترنگ رہی، ہم نے بھی دنیا بھر کی کمیٹیوں کی ممبری اس شان سے کی جیسے پولیس والے تھانے داری کرتے ہیں. اس کمیٹی اور اس کمیٹی سے اس کمیٹی گھر بیٹھے الاؤنس، سفر خرچ، آنریریم اور دوسری بے شماروں کی رقمیں ملا کرتی. میونسپلٹی کی ممبری تو ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے. یہ ہمارے لیے کوئی خاص اضافہ نہ تھا، مگر اس ممبری کے فیض سے منٹ کمیٹی، گھڑدوڑ کمیٹی اور مالیاتی کمیٹی میں بھی ہر بار لے لیے جاتے. ان کمیٹیوں کی وجہ سے بہت سی مسجدوں، یتیم خانوں اور مشاعروں کی کمیٹیوں نے ہمیں ان کمیٹیوں کے جمع خرچ کا مختار کل بنا دیا. اور اس کے باوجود کیا مجال جو ہماری سفید پوشی پر حرف آیا ہو. مگر صاحب برا ہو اس گردش روزگار کا اور چرخے کچھ رفتار کا کہ عین اس وقت جب ہم ساتھ نفرت کے پبلک لائف سے ریٹائر ہونے کے لیے پر تول رہے تھے اور شیخ صدیقی سے سید الاصل میں تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ کئی عدد حج بیت اللہ کر کے الحاج بھی ہو چکے تھے، اور ہمارا غریب خانہ بھی کئی عدد فلک بوس دولت خانوں میں تبدیل ہو چکا تھا، اور اسی میں بیٹھ کر اب اللہ اللہ کرنے کا ارادہ تھا کہ شامت جو ہماری آئی اور سر میں جو سمائی تو دوڑ دھوپ اور جوڑ توڑ کر کے ہم کتابوں کے انعامی کمیٹی کے ممبر بن گئے. دراصل یہ حادثہ ہماری حیات جاوید کا ایک المناک پہلو ہے. تو ہوا یہ کہ انجمن مصنفین کو ان کی کتابوں پر انعام دیتی تھی. اس پر نہ جانے کیسے ہمارے علم و ادب کا سکہ جم گیا اور انجمن تقسیم و تحسین باہمی نے ہمیں اپنی ممبری کا فارم بھیج دیا، جس کی خانہ پوری کرتے وقت ہم کو اپنے نکاح نامے سے لے کر اہل نامہ تک یاد آ گئے. اس فارم میں ممبری کی شرطیں بھی عجیب و غریب تھیں. مثلا ممبروں کو ایک ایسا صدر تلاش کرنا ہوگا جو اس زبان سے نابلد اور منکر ہو جس میں آپ کو انعام دینا ہے. اس کے علاوہ کاہلی، دربارداری، حکام رسی، جوڑ توڑ، تعصب، مصلحت کوشی، احباب نوازی اور کینہ پروری کے پچھلے تجربات کی تصدیق اور تائید ضروری تھی. اس کے ساتھ ایک حلف نامہ بھی منسلک تھا جس کو ہم نے فوراً بھروا کر اس کی تصدیق کرا کے انجمن کو بھیج دیا. انجمن نے بخوشی نہ صرف ہمیں اپنا ممبر تسلیم کر لیا بلکہ ایک گدھے کی لادی کتابیں بھی بیچ دیں جن میں سے ہم کو انعام کے لیے کتابیں منتخب کرنا تھیں. جہاں پر یہ کتابیں رکھی ہوئی تھیں وہاں سے گزرتے ہوئے ہم احتیاطاً آنکھیں بند کر کے لاحول پڑھتے ہوئے گزر جاتے کہ جب زیادہ پڑھنے سے آدمی شیطان ہو جاتا ہے تو خود جو چیز پڑھی جائے وہ کتنی بڑی شیطان ہوگی. پہلا کام تو ہم نے اس سلسلے میں یہ کیا کہ اپنے ملنے جلنے والوں پر رعب جمانے کے لیے ان میں بڑی دریا دلی کے ساتھ نہ صرف کتابیں تقسیم کر دیں بلکہ ان پر بغیر پڑھے اس قدر جم کر گفتگو کی گویا ہم بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اردو میں تنقید کر رہے ہیں. جب انجمن تقسیم و تحسین باہمی کا جلسہ بالکل سر پر ہی آ گیا تو ہم ایک ممبر کے ہاں اس سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے پہنچے. دیکھا تو ممبر صاحب بہادر نے انعامی کتابیں ڈرائنگ روم میں سجا رکھی تھیں اور ان کے سامنے دماغی ورزش فرما رہے تھے، یعنی حقہ گڑگڑانے کے ساتھ ساتھ شطرنج سے شوق فرما رہے تھے. کچھ کتابیں اس وجہ سے وہاں نہ تھیں کہ وہ یا تو نئی نسل کے نوجوانوں کی لکھی ہوئی تھیں یا پھر ان کے کمرے کے فرنیچر، پردوں اور دیواروں کے رنگوں سے مطابقت نہ رکھتی تھیں. یہ بات فاضل ممبر کی نفاست طبع پر گرا گزرنے کے سبب ان نوجوانوں کی کتابوں کو ضائع کر دیا گیا تھا. میں نے موصوف سے پوچھا، بھائی کچھ سوچا بھی ہے کہ کس کو انعام دیا جائے اور کس کو نہیں؟ موصوف بولے، ابھی میرے سیکریٹری نے رپورٹ نہیں تیار کی ہے. ضروری کتابوں کی سفارشیں آ چکی ہیں. ہمارا اصول ہے کہ جتنی بڑی سفارش ہو اتنا بڑا انعام دینا چاہیے. اب تو ایک دن پہلے فون پر مطلع کر دوں گا. آج کل تو صاحب دفتری مصروفیات اتنی ہیں کہ سر اٹھانے تک کا موقع نہیں ملتا. یہ کہہ کر صاحب بہادر نے پھر اپنی چال کے آگے سر جھکا دیا اور شہ و مات شروع ہو گئی. یہاں سے مطمئن ہو کر دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا مگر انہوں نے اس سلسلے میں کہ وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں اپنی قطعی لا علمی کا اظہار کیا. مگر جب میں نے ان کو سرکاری کاغذات کا تراشا دکھایا کہ آپ کا نام تو قبلہ سر فہرست ہے تو انہوں نے ڈائری دیکھ کر کہا،
الحمدللہ ممبر تو میں بھی ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا سوچا ہے کس کو انعام دیا جائے اور کس کا انعام روکا جائے؟ کتابیں نکلوائیے، ان کی ایک فہرست بنا کر اس پر کچھ غور کر لیا جائے۔ انہوں نے ملازم سے کہا جاؤ انعامی کتابوں والا بنڈل لے آؤ۔ ملازم ایک سر بمہر بنڈل لے آیا۔ اسے دیکھ کر پیر و مرشد نے تبسم فرمایا اور بولے یہ تو 10 سال پرانا بنڈل ہے، اس پر ہم انعام دے چکے ہیں، اگر نظر نہ پڑتی تو پھر اسی پر انعامات دینے پڑتے۔ میں نے عرض کیا آپ اس پر انعامات دے چکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میاں اللہ اللہ کرو مہر ٹوٹی یا نہیں مگر کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا۔ ملازم نے کہا مگر نیا بنڈل تو آپ اپنی دیہات کی لائبریری بھجوا چکے ہیں۔ وہ بولے خیر کتابوں کے ہونے نہ ہونے سے بحث نہیں، مسئلہ کتابوں پر انعام دینے کا ہے۔ آپ کے سپرد میں یہ کام کرتا ہوں، آپ ایک دن پہلے فہرست لیتے آئیے گا، اس پر غور کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ میں وہاں سے رخصت ہو کر تیسرے ممبر صاحب کے گھر پہنچا۔ وہ اس وقت ترنگ میں تھے اور لہک لہک کر کجری گا رہے تھے۔ سامنے گلابی اور گزک رکھی ہوئی تھی۔ بولے آپ نے سارا نشہ ہرن کر دیا، میں تو صرف اپنے وطن اور اپنے شہر والوں کو انعام دلواؤں گا اور جس کو آپ لوگ مناسب سمجھے۔ خیر چھوڑیے یہ سب، آپ بھی کس چکر میں پھنسے ہیں، لیجیے ایک کجری سنیے ابھی کہی ہے۔ وہاں سے کجری سن کر اٹھے تو خیال ہوا کہ انجمن تقسیم و تحسین باہمی کے صدر صاحب سے بھی نیاز حاصل کیا چاہیے۔ موصوف اس وقت تیل مالش کروا رہے تھے، مجھے دیکھ کر بولے بھائی وہ زبان وغیرہ تو میں مانتا نہیں، مگر امن و امان برقرار رکھنے کے معاملے میں اگر انعام کا کوئی مستحق نکلے تو مجھے اعتراض بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ فیصلہ کر لیں، بعد میں اپنی رائے بھی دے دوں گا، میرا کام صدارت کرنا ہے، میں کر دوں گا۔ میں ان کی تعریف و توصیف کر کے وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد چاروں ممبروں سے ملاقات کی روشنی میں نے ایک جامع فہرست تیار کر لی جس میں مصنف کا نام، عہدہ، مصنف سے حاصل ہونے والے فوائد، انعام دینے کے پہلو، انعام میں پوشیدہ ذاتی مفاد وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ فہرست لے کر پہلے سے طے شدہ جگہ وقت مقررہ پر پہنچ گیا۔ دیکھا تو پوری کمیٹی جمی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی فہرست ممبروں کے سامنے پیش کر دی۔ صدر صاحب بولے ٹھیک ہے مگر اس میں کسی گمنام یا نوجوان کا نام تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، قطعی نہیں۔ صدر صاحب کے اشارے پر بقیہ ممبروں نے بھی فوراً ایسے غیر اہم نام اپنی فہرست سے خارج کر دیے جو بہت زیادہ بڑے آدمی یا بہت زیادہ مشہور ادیب نہ تھے۔ ان ناموں کے نکالے جانے کے بعد فہرست خاصی مختصر ہو گئی اور کام بہت ہلکا ہو گیا۔ اس کے بعد بقیہ نام اس لحاظ سے ترتیب دیے گئے کہ جو جتنا بڑا آدمی یا جتنی بڑی سفارش لایا تھا اتنی ہی اسے اولویت دی گئی۔ اس کے بعد بحث شروع ہوئی جس میں یہ الجھن پڑ گئی کہ شاعر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ انعام میرے ضلع والوں کو ملنا چاہیے اور صدر صاحب کا اصرار تھا کہ نہیں، پہلے میرے ضلع والوں کو ملنے چاہیے۔ پروفیسر بدو اور محمد فاضل میں سے کسی کو انعام دیا جائے۔ اس پر اتنی بات بڑھ گئی کہ کمیٹی باقاعدہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ آخر میں صدر صاحب نے تصفیہ کرایا کہ محمد فاضل صاحب سے ہمارے آپ کے ہزاروں کام نکلتے ہیں، پروفیسر بدو میں کون سے سرخاب کے پر ہیں۔ غرض کثرتی رائے سے محمد فاضل صاحب کو انعام مل گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک ہونہار نوجوان کا نام پیش کیا جس کی تصنیف ہر لحاظ سے انعام کے مستحق تھی۔ فوراً چاروں طرف سے انکوائریز آنا شروع ہو گئیں، مگر جب سب کو معلوم ہوا کہ صرف کتاب ہی اچھی ہے، آدمی یوں ہی ہیں، کام وام آنے کے نہیں، تو سب نے اس نام کو نامنظور کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور نوجوان کا نام پیش کر دیا۔ لوگوں نے اس کو بھی مسترد کرنا چاہا مگر ہم اکڑ گئے کہ آخر اقربا پروری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا گنجائش نہیں۔ ہم نے کہا نہیں صاحب، گنجائش نکالیے، میرے بھتیجے کا معاملہ ہے۔ کسی نے ایک نہ سنی اور مجبوراً غصے سے بے قابو ہو کر ہم کو جلسے سے واک آؤٹ کرنا پڑا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے واک آؤٹ کی دھونس میں آ کر ممبروں نے ہمارے بھتیجے کو انعام تو دے ہی دیا، مگر افسوس کہ ہمیں اس وقت علم ہوا جب ہم کمیٹی کی ممبری سے مستعفی ہو چکے تھے۔ شامت کا لفظ میں نے اس وجہ سے استعمال کیا ہے کہ اس سے قبل بھی ہم نے بے شمار کمیٹیاں چھوڑی اور پکڑی تھیں، مگر اس کمیٹی کے چھوڑتے ہی سب ممبروں نے مستحقین کو انعام نہ ملنے کا ذمہ دار ہم کو ٹھہرا دیا اور خود صاف نکل گئے، جس کے نتیجے میں ایک تو ہاتھ کچھ نہیں آیا، پھر رسوائی اور ذلت ہوئی۔
جس کا بیان یہاں مناسب نہیں، مگر ہزاروں دشمن جو پیدا ہو گئے اور جن کی وجہ سے ہمیں اب جو کچھ بھگتنا پڑتا ہے، اسے دیکھ دیکھ کر یہی خیال ہوتا ہے کہ ہماری بھی شامت آئی تھی جو انعامی کمیٹی